بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، آئینی ترمیم اچانک سے رک گئی ہے۔ کیوں رکی ہے؟ ایک تبدیلی کی جا رہی ہے اس کے اندر۔ کیا تبدیلی کی جائے گی؟ بلاول بھٹو کے بیانات ہیں، بلاول بھٹو نے شدید بیانات دیے ہیں۔ نواز شریف بھی آئینی ترمیم کے لیے پہنچ گئے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ووٹ کر دیا ہے۔ کیا کیا مناظر ہے وہاں پر، کیا کچھ ہوا، یہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جرگا میں خطرناک تقاریر کی گئی ہیں، 3 تقاریر آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ نظیر، سب سے پہلے آئینی ترمیم آنن فانن رک گئی، اچانک سے روکنا پڑ گئی۔ نواز شریف بھی موجود تھے، ہاتھ اٹھا کے ووٹ بھی کر دیا۔ کیوں روکی؟ جو ممکنہ وجوہات سامنے آ رہی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم میں بغاوت سے متعلق آرٹیکل 6 میں تبدیلی کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق آرٹیکل 6(2)(a) میں ترمیم کی جائے گی، جس میں سپریم کورٹ کے ساتھ وفاقی آئینی عدالت کا نام بھی شامل ہوگا۔ ترمیم کے تحت بغاوت کے کسی اقدام کی توثیق کوئی عدالت نہیں کر سکے گی۔ نظیر، اصل میں ایک خوف ہے، اس خوف کو پورا کرنے کے لیے بار بار ترمیم کی جا رہی ہے۔ بار بار اس کے اوپر غور کیا جاتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز رہ تو نہیں گئی کہ جس کے بعد بھی پکڑ میں آ جائیں۔ اس پکڑ سے بچنے کے لیے دوبارہ ترمیم کی جاتی ہے۔ نظیر، آج اس ترمیم کے دوران کیا کچھ ہوتا رہا؟ بلاول بھٹو کے کچھ بیانات ہیں۔ بلاول بھٹو نے آج جو ہے ایک بیان دیا ہے، پہلا آپ یہ بیان سنیں۔ اب اس آئینی ترمیم کے بعد کوئی سو موٹو نہیں ہوگا۔ نظیر، بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سو موٹو اب نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ ایک جانب زرداری کو تاحیات استثنا مل گیا تو وہاں سب خیر ہے، لیکن عدالت کے جج کے پاس سو موٹو کا اختیار نہیں ہوگا، چونکہ اگر یہ اختیار اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور کوئی باز ضمیر جج آ جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کو اپنی پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اس کے ہاتھ سے سو موٹو کا اختیار بھی چھین لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ہم آپ کو ویڈیوز میں بتاتے رہے ہیں کہ جب باری آئے گی، جب وقت آئے گا تو بلاول بھٹو جو ہے کہیں گے کہ ہم نے ترمیم میں سے زہر نکال لیا ہے، 28ویں آئینی ترمیم ہم نے بچا لی ہے۔ یہ سب جو ہے ڈرامے بازی ہے، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہیں۔ اس پہ بلاول بھٹو کا کیا کہنا ہے؟ اس 18th امینڈمنٹ میں اتنا طاقت ہے کہ جناب اسپیکر کسی کا باپ بھی چاہے وہ ترمیم کو ختم نہیں کر سکتے، آج دن تک ختم نہیں کر سکتے۔ نظیر، یہ بڑے بڑے بیانات ہیں، یہی انہوں نے دینے تھے۔ یہ سیاسی حربے ہیں، وہی جو ہے ریپیٹڈ چیزیں چل رہی ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ وہی سیاسی حربہ بار بار استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اب یہ سیاسی حربے نہیں چلنے، چونکہ عوام سب جان چکی ہے۔ عوام کو معلوم ہو چکا ہے کہ وقت آنے پہ یہ لوگ کس طرح سے بدلتے ہیں، کس طرح سے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے۔ نظیر، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، ووٹ کو عزت دینے والے نواز شریف آج ووٹ کو بے عزت کر کے اسمبلی سے چلتے بنے ہیں۔ پہلے وہ اسمبلی کے اندر پہنچے ہیں، اسمبلی کے اندر پہنچنے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ووٹ بھی دے دیا ہے اور وہاں پر انہوں نے آصفہ بھٹو سے ملاقات بھی کی، ان کے اوپر جو ہے دست شفقت بھی رکھا۔ یہاں پر یہ وہی آصفہ بھٹو ہیں جن کی والدہ کی تصاویر جو ہے ان کی پارٹی کی جانب سے ہیلی کاپٹر سے، جہازوں سے پھینکی گئی تھیں، وہ سب کچھ بھی سامنے، لیکن آج ان کی بیٹی کے سر کے اوپر دست شفقت رکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک اور منظر بھی دیکھنے کو ملا ہے، ہم ووٹ پر بھی بات کریں گے، اور یہ منظر یہ ہے کہ عفنان اللہ کو جاڑ پلا دی گئی ہے۔ عفنان اللہ جو ہے نواز شریف سے ملنے کے لیے آگے آئے، ان کی پارٹی کے اندر لوگوں کی کیا حیثیت ہے اس ویڈیو کلپ سے واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ عفنان اللہ نواز شریف سے ملنے کے لیے آگے بڑھے، انہیں سیکیورٹی گارڈ نے روک دیا۔ جب وہ سیکیورٹی گارڈ سے لڑے کہ مجھے ملنے کے لیے آگے جانے دے، انہوں نے دھکا دے کے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو نواز شریف نے بجائے سیکیورٹی گارڈ کو ڈانٹتے انہوں نے عفنان اللہ کو جاڑ پلا دیا ہے، ان سے ہاتھ تک نہیں ملایا۔ ناظرین، یہ پارٹی کے اندر ان لوگوں کی حیثیت ہے، ٹیلی ویژن پر آ کر ان کے حق میں بیانات دیتے ہیں، جاڑ پڑتی ہے۔ ایون کہ ان کو تھپڑ بھی پڑ گئے تھے، ان کو جو ہے شیر افضل مروت نے تھپڑ مار دیا تھا، اور آج نواز شریف نے ان سے ہاتھ ملانے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ یہاں پر پارٹی کی تمام قیادت کو سوچنا چاہیے، تمام لوگوں کو دیکھنا چاہیے، تمام سینئر کارکنان کو، ان کی پارٹی میں کیا حیثیت ہے۔ ایک ہاتھ ان سے ان کی قیادت نہیں ملاتی، لیڈر ان سے ہاتھ نہیں ملاتے، اور یہاں پر ان کی یہ حیثیت، اور یہ پورا دن میڈیا پر آ کر چیختے ہیں، پورا دن ان کی وکالت کرتے، لیکن ان کی اصل حیثیت کیا ہے؟ اب یہاں پر عفنان اللہ جو کچھ بھی کہتے رہے، یہ ویڈیو مناظر کیمرہ پر ریکارڈ ہو گئے ہیں، یہی حقیقت ہے اور یہ حقیقت سامنے آ گئی ہے، اور یہاں پر نواز شریف کا بھی اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ ناظرین، نواز شریف نے ہاتھ اٹھا کر ووٹ کیا ہے۔ آج جو ہے ووٹ کو عزت دینے والوں نے خود ووٹ کو بے عزت کیا، اس کے بعد اسمبلی سے چلے گئے ہیں، اس کے بعد عرفان صدیقی کے گھر بھی پہنچے ہیں، وہاں پر جا کر بھی ان سے ملاقات کی ہے۔ سیکیورٹی ایشوز تھے پہلے، لیکن اب جو وقت گزر گیا تو سیکیورٹی ایشوز بھی ختم ہو چکے ہیں، اب ووٹ بھی کر دیا ہے تو دل کو اطمینان آ گیا ہے کہ اقتدار کچھ ایسا کے لیے بچ جائے گا۔ ناظرین، دوسری جانب آپ کے سامنے رکھیں گے جرگا، KPK کے اندر جرگا ہوا، وہاں پر 3 خطرناک سپیچز ہیں۔ سب سے خطرناک سپیچ دی ہے وہاں پر جنید اکبر نے۔ جنید اکبر نے کیا کہا ہے، ہم آپ کو ان کی گفتگو سناتے ہیں۔
جب سارے پاکستان میں انڈسٹری لگ رہی تھی تو بدقسمتی یہ ہے کہ KPK میں ہم جہادی بھرتی کر رہے تھے اور یہ ریاستی پالیسی تھی، کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا۔ پھر جب دوبارہ یہاں پر طالبان کو دوبارہ بسانے کی جو خواہش تھی یا کوشش تھی، یہ بھی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا۔ میں اس میں کافی لوگ تھے، جب ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دیا جاتا تھا تو اس میں اس ٹائم کا آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی آتا تھا اور وہ ہمیں بتاتا تھا کہ افغانستان یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ بٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم اس کو واپس لائیں گے، کیونکہ افغانستان کی حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے اور نہ اس کا ول ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لے، اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس کی فیملی کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں گے، اس کو جاب دیں گے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے اس پہ اعتراضات تھے، بے شک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، لیکن آرمی چیف اور DGI جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کا سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے، وہ جو بتاتا ہے، جو کہتا ہے، یہ وزیر اعظم نے ماننی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہماری حکومت گر گئی۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، مجھے پتا ہے کہ جو آنے والی حکومت تھی اس کا اس میں کوئی رول نہیں تھا۔ یہ بیان بہت بڑا بیان ہے، اور جنید اکبر کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ دور عمران خان کی حکومت کے دور کے دوران یہ سب کچھ ہوا کہ اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے DGSPR آ کر ہمیں سامنے بٹھا کر یہ بیانات دیتے تھے۔ یہ بیانات خطرناک ہیں، لیکن چونکہ جرگے کا حصہ ہیں، سامنے ہیں، یہی سارے بیانات جو ہے وفاق تک جائیں گے، یہی سارے بیانات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوں گے، اس لیے یہ باتیں بہت ہی واضح طور پر کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، سراج الحق نے بھی ایک بیان دیا ہے۔ سراج الحق کا کہنا ہے کہ میں کشمیر گیا تو وہاں گھروں کی 4 دیواریاں نہیں تھیں، میں نے لوگوں سے پوچھا یہاں اتنا امن کیسے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہاں معدنیات نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا کے معدنیات کی حفاظت کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، یہ بیان کون دے رہے ہیں؟ سراج الحق بیان دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا یہ بیان جو ہے غلط ہے یا غلط بیانی کر رہے ہوں گے، چونکہ جماعت اسلامی کے جو ہے سربراہ رہ چکے ہیں، ان کے بیان کی حیثیت بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ معدنیات نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ یہی اعتراض کرنا ہے KPK کی عوام کو کہ ہمارے پاس معدنیات ہیں، اور یہاں پر جتنے بھی آپریشنز کی جاتے ہیں ان کے پیچھے اصل مقصد ہوتا ہے معدنیات پہ قبضہ کرنا، اور نام دیا جاتا ہے آپریشن کو۔ اور یہی گفتگو، یہی خطرناک گفتگو جو ہے سراج الحق نے بھی اسمبلی کے فلور پر کی ہے کہ کشمیر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر معدنیات نہیں ہیں، اس لیے ہم پرامن ہیں۔ ناظرین، یہ بہت بڑا بیان ہے، اس کی میننگ پہ اگر آپ جائیں تو یہ بہت بڑی میننگ ہے۔ ناظرین، تیسرا بیان ہے محسن داوڑ کا بیان، ہم آپ کو یہ بیان بھی سناتے ہیں۔ اس مرض کی تشخیص کرنی ہے۔ مرض یہ ہے کہ ریاست پاکستان نہیں چاہتی کہ یہاں پر امن ہو۔ انہوں نے دوحہ ڈیل کے ذریعے افغانستان میں امریکہ کا لوکل کنٹریکٹر بن کر یہاں پر طالبان کو افغانستان کے حوالے کیا، اور پھر اسی کے تسلسل میں طالبان کو پورے اس ریجن میں آباد کیا، اور ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے یہ جو چائنیز اکنامک ایکسپینشن اس کا راستہ روکنا ہے، اور اس گریٹ گیم میں ہماری ریاست نے ہمارے پختونخوا کو ایک دفعہ پھر ایز اے بیٹل گراؤنڈ استعمال کرنا ہے۔ مرض یہ ہے۔ اب اس کی تشخیص پختونخوا کی قیادت نے کس طریقے سے کرنی ہے، میرے خیال میں اس پر بات ہونی چاہیے۔ ناظرین، محسن داوڑ بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ ان کا بھی کہنا ہے کہ یہاں پر فوج نہیں چاہتی کہ KPK کے اندر امن ہو، اور یہ سارا کچھ جو آپریشن اس لیے کی جاتے ہیں کہ یہاں پر امن نہ ہو۔ یہ بیانات ناظرین، یہ 3 بیانات ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے بیانات ہیں۔ یقیناً آج بہت ہی کھل کر گفتگو کی ہے، چونکہ جرگے کا مقصد یہی تھا کہ کھل کر گفتگو کی جائے، امن کے لیے حل تلاش کیا جائے۔ آج جو ہے جرگے کے مناظر ہم آپ کے سامنے پہلے کچھ رکھ چکے ہیں، جرگے کے مناظر بہت اچھے تھے، لیکن ناظرین جو کچھ بھی آج جو ہے اس جرگے کے اندر بولا گیا ہے، باتیں کی گئی ہیں، یہ اپنی مثال آپ بھی ہے، لیکن بہت زیادہ خطرناک باتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن کھل کر باتیں کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں فیصلہ کیا ہوتا ہے، اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہی سامنے آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ناظرین، ترمیم کے دوران جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا ہے۔ سینٹ کے فلور کے اوپر بہت سارے مواقع تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور احتجاج وہاں پر نہیں کیا، بلکہ بالکل احتجاج نہیں کیا۔ وہاں پر ایسے لگ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ترمیم آسانی سے پاس ہو جائے، کہیں پر ڈیل کر کے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن آج پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اگر ان کی سپیچز کو دیکھا جائے، ان کے احتجاج کو دیکھا جائے، تو آج انہوں نے وہاں پر واقعی احتجاج کیا ہے۔ نعرے بھی لگائے گئے، مسودوں کو پھاڑ کے پھینکا بھی گیا، ان کو ہوا میں اچھالا گیا ہے، اڑایا گیا ہے۔ آج بھرپور انداز میں احتجاج کیا گیا ہے۔ کم از کم احتجاج کی حیثیت ہوتی ہے، تاریخ یاد رکھتی ہے۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سارے ویڈیو مناظر سیو رہیں گے، یہ سارے منٹس، یہ ساری گفتگو، ایک ایک چیز سیو رہے گی۔ کل تاریخ میں آنے والے لوگ دیکھیں گے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا،
کیا اس وقت جو ہے اپوزیشن احتجاج کر رہی تھی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اس ترمیم کی مخالفت کی تھی؟ یہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ بنتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جہاں پر بھی کمزوری ظاہر کرے گی، تاریخ کے اوراق کے اوپر ان کی یہ کمزوری ان کے لیے بہت ہی بری ثابت ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج احتجاج کیا ہے، لیکن سینٹ کے فلور پہ یہ لوگ ناکام رہے ہیں۔ آج جو ہے یہاں پر محمود خان اچکزئی نے بھی مسودہ پھاڑ دیا ہے۔ ان کا بھی کہنا ہے کہ آپ لوگ جو ہے کبھی بھی ان مسائل کا حل نہیں نکال سکتے، ان مسائل کا جو حل ہے وہاں تک آپ کی اپروچ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ مناظر بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ اور بلاول بھٹو کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ترمیم کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے، دوبارہ سے ترمیم کے اندر ترمیم کی جائے گی، اسے سینٹ میں بھی دوبارہ پیش کیا جائے گا، وہاں سے دوبارہ پاس کرائی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے پارلیمنٹ کے اندر لائی جائے گی اور یہاں سے دوبارہ اسے پاس کرایا جائے گا۔ ناظرین، یہاں پر آج جو ہے ووٹ کو عزت دینے والے بھی سامنے آ چکے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اس گناہ میں، اگر اس کو گناہ کہا جائے، اس گناہ میں شمولیت اختیار کی ہے، تو کل مریم نواز ہوں، نواز شریف ہوں، اب یہ بیان نہیں دے سکتے کہ ہم کسی بھی گناہ میں شامل نہیں تھے۔ اگر کل آئینی ترمیم کے اوپر کوئی بھی سوال اٹھے گا تو یقیناً نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، ان کی پوری حکومت ہو، پوری کی پوری پارٹی ہو، ان سب پر سوالات اٹھیں گے۔ آج جو کچھ بھی بلاول بھٹو بولتے رہے، کل جب بھی سوال اٹھے گا ان سب پر یہ سوال اٹھتا رہے گا۔ ناظرین، ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔